یہ بتائیں مہنور، آج کل معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتشار، بڑھتی ہوئی افراتفری، جذباتی کیفیات، بلکہ میں کہوں گی کہ بڑی افسردہ بات ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی قربانی کی جا رہی ہے. میرا بکرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، چاہے مجھے اس کے لیے لون ہی کیوں نہ لینا پڑے. اب مجھے ابھی بھی یاد ہے، آپ نے بالکل بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، بیکاز یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ میں نے جب ٹیچنگ سٹارٹ کی تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ بچپن میں کبھی میں نے اپنی کسی کلاس فیلو سے ایسی بات کی کہ بچے آپس میں گریڈ 2 اور 3 کے بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا بکرا کتنے کا تھا. ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہی نہیں ہوتا تھا. ہم بات کرتے تھے بکرے کا کلر کیا تھا، اس کا نام کیا رکھا تھا زیادہ سے زیادہ، یہ تصویریں اس کے ساتھ کھینچی ہیں یا نہیں، اور اس وقت وہ ریل والا کیمرہ ہوتا تھا. تو یہ والی چیزیں اب اتنا زیادہ شو آف آ گیا کہ سمر ویکیشنز میں آپ کہاں گئے تھے، میرے بابا مجھے دبئی لے کے گئے، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بچہ، کسی بھی بندے کا بچہ ہو، منسٹر کا بچہ ہے یا وہ ایک محنت کش کا بچہ ہے، وہ ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے بڑا گراؤنڈیڈ رکھنا ہے، اس کو ٹرینڈ فالوور نہیں بنانا، بالکل نہیں بنانا. کیونکہ آپ بھی محنت کریں، ہر بندے کا رزق کمانے کا طریقہ الگ ہے. نوکری اگر ایک منسٹر کی جائے گی تو وہ بھی سفر کرے گا، اور ایک محنت کش کی جائے گی تو وہ بھی سفر کرے گا، اور یہ لائف کی ریالٹی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ ہی اپنی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کام کر رہا ہے. اب یہ جو شو آف کا اتنا کام اسٹارٹ اس وجہ سے بھی ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا، ولاگنگ، اب ہر بندہ یہ دکھا رہا ہے، اور جو جتنا اپنے آپ کو رچ دکھا رہا ہے اس کی اتنی فالوئنگ ہے. وہ ایک آرٹیفیشل ورلڈ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ناٹ دا ریالٹی. ہمیں شرم آتی ہے اپنے دوستوں میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمیں شرم آتی ہے اپنے دوستوں میں، اگر 4 دوستوں کا پلان ایک مہنگے ریسٹورینٹ کا بن گیا تو چوتھا یا اس میں ایک دوست یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، I cannot afford. اور پھر بڑے احسان سے ہم دوسرے کو کہیں گے میں تمہارے دے دوں گا. یہ نہیں کریں گے کہ ہم ایک لیول پہ آئے جہاں پہ سارے سیٹسفائڈ. اور یہ شو آف اب ختم کرنا اس وجہ سے ضروری ہے. پوری دنیا اب جو ہے وہ گلوبل پرائز ہائیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالمی جنگ ہے. ہر جگہ ہر طرح کے لوگوں نے کار پولنگ سٹارٹ کر دی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سٹارٹ کر دی ہے. اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز، کروڑوں میں اربوں میں کمانے والی سیلیبریٹیز کپڑے ریپیٹ کر رہی ہیں. ہم جو ایک انسٹاگرام کی ورلڈ میں رہ رہے ہیں نا، دیٹ از ناٹ دا ریالٹی. اور ہم نے اپنے سے چھوٹے بچوں کو، میرا خیال ہے اب یہ اورا توڑنا ہے، اور آئی تھنک میڈیا پرسنس پہ زیادہ اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور آپ خود بھی ہما دیکھیے گا، ہم لوگ بھی بہت کوشش کرتے ہیں، آپ بھی یقیناً کرتی ہوں گی کہ جو ایک نارمل خاتون کپڑے افورڈ کر سکتی ہے وہی پہنے. کیونکہ کتنی دفعہ ہمیں ڈیزائنرز بھی کہتے ہیں کہ یہ سوٹ پہنیں، لیکن دیٹ از دا تھنگ، میں وہ چیز نہیں دکھا سکتی. وہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ میری بھی تنخواہ نہیں افورڈ کرنے والی. اور شاید ایک آدھ تو کر لیں، لیکن اس میں بیک ٹو بیک اگر ہم یہ ویریشنز لائیں کہ ہر روز ایک نیا 60-70 ہزار کا جوڑا، بالکل نہیں کیا. اور 60-70 ہزار ایک ایوریج گھر کی ماہانہ انکم ہے جس پہ پورا گھر چل رہا ہے، بلز دے رہے ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں نہیں دکھانی. خواتین کو چاہیے کہ وہ ڈیمانڈز کرنا مردوں سے چھوڑ دیں، اور مردوں کو چاہیے کہ خواتین کو تھوڑا سا فائنینشلی اسٹیبل ہونے دیں. وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، آپ باہر نکل کے نوکری نہیں کرنا چاہتی. اب یہ ایسا ماحول ہے کہ مجھے لگتا ہے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے آپ کھانے بنا کے بیچ سکتے ہیں، آپ ای کامرس کر سکتے ہیں، آپ کپڑے آپ ایک لیکچر بھی ڈیلیور اگر کرنا چاہیں تو وہ کر کے بھی آپ ارن کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں ضرور کرنا چاہوں گی. جس کے گھر قربانی ہوئی اس کے گھر ہی گوشت دینا، خود سے بڑھ چڑھ کر زیادہ گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنا اس کے گھر سے بھی آ گیا. میرا خیال ہے کہ قربانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی. جہاں قربانی نہیں ہوئی، جس کے گھر اس بار بکرا نہیں آیا، کیونکہ آپ نے یہ چیز مینشن کی کہ پرائس ہائیک ہے، اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سفر کر رہی ہے. جہاں قربانی نہیں ہوئی وہاں اچھے سے اچھا میٹ باکس بنا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا، میرا خیال ہے ابھی بھی وقت ہے، آج دوسرا دن ہے، یہ ہم سب کی بیسک ذمہ داری. بالکل، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ اسی کا قربانی کا مقصد یہ ہے. بالکل یہی قربانی ہے کہ آپ اس کے گھر زیادہ بھیجیں جس نے قربانی نہیں کی. آپ دیکھیے گا ابھی اٹس کوائٹ فنی، لیکن یہ بہت سچ ہے کہ سب سے زیادہ اچھا گوشت جاتا ہے نیولی ویڈ کے سسرال میں، یا رشتہ طے ہوا ران ادھر پوری بھیج دی آپ نے، جو آپ کے وہ رشتے دار ہیں، کیونکہ آپ کا لین دین نہیں، اور ہم زیادہ گوشت تب بھیجتے ہیں جب ہمارے گھر گوشت آیا، اور اس کو ہم بھاجی کہتے ہیں نا کہ ہم نے واپس بھی دینی ہے. تو ہم جو قربانی کا اصل مقصد ہے وہ کھو رہے ہیں. جنہوں نے نہیں قربانی کی ان کے گھر آپ زیادہ بھیجیں. بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہ ڈیسائیڈ کر لیں آپ لوگ
کہ جس نے قربانی کی اس کے گھر گوشت دینے کی بھیجنا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اور میرا خیال ہے ہم ہی یہ انیشیٹو لیں گے تو اس کو ہم ایک ٹرینڈ بنائیں گے. ٹرینڈ تو بہت سارے ہم فالو کرتے ہیں, کبھی کشمیری چوڑیوں کا ٹرینڈ ہے, کبھی ڈریس کا کوئی ٹرینڈ ہے. جس کے گھر قربانی ہوئی وہاں گوشت نہیں بھیجنا. ڈھونڈیں ان کو جہاں قربانی نہیں ہوئی, جہاں پہلے قربانی ہوتی تھی ہر سال, کیونکہ وہ لوگ یوز ٹو ہیں. اس بار اگر ان کو یہ موقع نہیں ملا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گلوبل پرائس ہائیک ہے, یہ جو انفلیشن ہے اس میں, اور اب پھر جو بکروں کی قیمتیں ہیں, بالکل, کیونکہ وہ بھی کیا کریں جو اتنی دور سے لا رہے ہیں, انہوں نے بھی ان کو وہ کھلانا, تو پوری دنیا میں بہت اس کا مہنگائی ہو چکی ہے. تو اس سچویشن میں آپ پہ بہت زیادہ ہی, اور آئی تھنک اب ہم صحیح جواب دیں اللہ تعالیٰ کو بھی, اور جہاں جہاں سے ہم کما رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا کمائی حلال کرنی ہے, اپنی قربانی کا مقصد پورا کرنا ہے, ورنہ یہ گوشت خدا کو تو نہیں جا رہا, لیکن کم از کم مستحق اس کا جذبہ جا رہا ہے, اس کی نیت جا رہی ہے, اس عمل کا ایک میرا خیال ہے. اور اگر یہ گوشت بانٹنے کی یہ نیت ہے کہ جس نے ہمارے گھر بھیجا ہم اس کے گھر زیادہ بھیجیں گے, تو قربانی کیسے؟ بالکل ایسا ہی ہے.